اگر پڑھا جائے، کاش سمجھ کے پڑھا جائے تو ایسے انسان کا دل کھلتا ہے، روشن ہوتا ہے. کیسی پیاری آیتیں ہیں، کیسی پیاری آیتیں. باپ کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں کچھ آیتوں میں، کہیں ماں کا حق بیان کیا جا رہا ہے، کہیں اللہ پڑوسی کا بیان کر رہے ہیں، اس کا بھی خیال کر. کون؟ کائنات کو بنانے والا. کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا جس نے اس پوری کائنات کو بنایا اور ہمیں کہہ رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کی عبادت سے بھاگنا نہیں ہے. اس نے پیدا کیا ہے. غیر مسلم اللہ کی عبادت نہیں کرتے. یہ کتنا بڑا عیب ہے. اتنا بڑا عیب کسی کی زندگی میں ہو اور آپ اس قوم کی تعریف کرو کہ یہ ہم سے اچھے ہیں. کیسے اچھے ہو گئے؟ یہ خدا کے سامنے جھکتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا یہ سب چیزیں خود پیدا ہو گئی ہیں؟ کیا کافر اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا؟ کبھی اس کو خیال نہیں آیا کہ جس نے مجھے کھلایا، جو بارشیں برسا رہا ہے، زمین سے تناور درخت پیدا کر کے طرح طرح کی چیزیں پیدا کر رہا ہے، تو یہ کون ہے؟ میں اس کو پہچاننے کی کوشش تو کروں. کیسی عجیب مخلوق. ایک ایک مخلوق اللہ نے ایسے پیدا کی ہے جو بتا رہی ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے، کسی نے بنایا ہے. ہم نے ابھی جنگل گئے نا، وہاں گورن گورو زیبرا کے بارے میں ایک ماہر تھے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے، انہوں نے بتانا شروع کیا کہ اس کے دھاریاں کیوں ہوتی ہیں. زیبرا کے کیا ہوتی ہیں؟ وہ ایک آدمی جنگل گیا نا، بولا ایک گدھے کو سویٹر کس نے پہنا دیا ہے؟ یہ دھاریاں خود بخود بن سکتی ہیں اور ان دھاریوں کے پیچھے کچھ مقاصد ہیں. قدرت نے بلا وجہ یہ زیبرے کو دھاریاں، بولو بھائی، بلا وجہ نہیں دی، وہ ایسا ہی اتفاق سے، یہ اتفاق سے دھاریاں پیدا ہو گئیں اس کے. کسی سائنسدان کی سمجھ میں اتنی سی بات نہیں آئی آج تک. بھائی آپ تو جہاز بناتے ہو، آپ نے تو راکٹ بنا لیا، آپ نے تو ایٹم کو توڑ کے الیکٹران، پروٹون، نیوٹران کو الگ کر دیا. اتنی باریک تحقیق آپ کے پاس ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس گدھے کو سویٹر کس نے پہنا دیا بھائی جنگل میں، اور بلا وجہ نہیں ہوا. قدرت کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. جو کام اتفاقی ہوتے ہیں وہ حکمت سے خالی ہوتے ہیں. میں حیران ہو گیا جب زیبرے کے بارے میں جو اس کی دھاریوں پر ہم نے اسٹڈی کیا اور گوروں ہی کی تحقیقات پڑھی تو انسان کہتا ہے اللہ واقعی بہت بڑا ہے اور یہ خود بخود یہ چیزیں وجود میں نہیں آ سکتی. اس کی دھاریاں ہمارے فنگر پرنٹس کی طرح ہیں. کسی ایک زیبرے کی دھاری دوسرے سے ڈیزائن، بولو بھائی، نہیں ملتی، اور اسی سے زیبرے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. اس کی دھاریاں اسے جانوروں سے بچاتی ہیں، آنکھوں کو کنفیوز کرتی ہیں، شیر کو کنفیوز کر دیتی ہیں. اللہ نے اس کے دفاع کے لیے کیا رکھا ہے؟ اس کے دفاع کے لیے، کیونکہ اس کی رفتار ہرن جیسی نہیں ہے. ہرن کو اللہ نے تحفظ کے لیے اسپیڈ بہت دے دی کہ تیرے کوئی دھاریاں نہیں ہے، اسپیڈ ہے تیری، بھاگ. اور شیر کو کہا تو بھی پنجہ آزما، کبھی تو جیتے گا کبھی وہ جیتے گا. جنگل کی زندگی برقرار رہے گی، تیرا بھی پیٹ بھرے گا اور ہرن بھی ایک حساب سے رہیں گے جنگل میں. زیبرا اتنا موٹا ہے کمبخت، وہ ہرن کی طرح، بولو بھائی، بھاگ ہی نہیں سکتا. اس کو اللہ نے دھاریاں دی ہیں جو جانوروں کی آنکھوں کو کیا کرتی ہیں؟ نظر ٹکانے نہیں دیتی. ایک مکھی ہے جنگل میں جو زیبرے کا خون چوستی ہے، بیمار کرتی ہے. وہ مکھی کنفیوز ہو جاتی ہے زیبرے کی دھاریوں کی وجہ سے، وہ حملہ نہیں کر پاتی اس پہ. کیسا ڈیفنس کا اللہ نے، زیبرے کو خود بھی پتا نہیں ہے کہ میرے پیدا کرنے والے نے ڈیفنس کا کیسا. ڈارون نے پتا ہے کیا چھوڑی تھی لمبی. ڈارون سے جب یہ پوچھا گیا کہ یہ جو ہے دھاریاں، یہ کالی پیلی، یہ کیسے بن گئی اتنی خوبصورت، اور یہ چیتے کے ایسے خوبصورت، اس نے کہا کہ ممکن ہے یہ کسی زمانے میں ایسی جگہ بیٹھتے ہوں جہاں دھوپ بھی پڑتی ہو اور چھاؤں بھی. لوگوں کے ذہن میں ایک سائنسدان کا ایک وہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو کچھ کہہ دیں وہ پتھر پہ لکیر ہے. کیا سائنسی تھیوری بدلتی نہیں ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ کتنی تھیوریز ایسی ہیں سائنسدانوں کی جس کو وہ چینج کر چکے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک ریسرچ ہوتی ہے. ڈارون کے جو نظریہ ہے وہ تھیوری ہے، وہ تحقیق نہیں ہے، لیکن اس کو تحقیق بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں ماننا.
کیونکہ مانو گے تو پھر جھکنا پڑے گا اس کے سامنے, پھر یہ پوچھنا پڑے گا اس نے کیوں پیدا کیا, پھر یہ ماننا پڑے گا اس کے پیغمبر بھی ہے نہیں ہے, اس کے کیا حکام ہے. تو بڑا اچھا حل اس کا یہ ہے کہ اللہ کو جڑ سے نکال دو, یہ خود بخود. اب زیبرے کا دیکھو, اس کو دھاریاں اللہ نے دی, اسپیڈ کم دی ہے, اسپیڈ تھوڑی کم دی لیکن ڈیفنس کے لیے. کچھوے کو تو اسپیڈ دی نہیں ہے, کچھوا جو ہے اس بیچارے کی تو رفتار ہے ہی نہیں, تو اس کے تو جنگل کے جانوروں نے بیچارے کی واٹ لگا دینی تھی. اس کے پیچھے تو شیر آتا تو وہ کہاں تک چل سکتا تھا کچھوا. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی, چل سکتا ہے وہ, اس کے تو پہیا لگا کے دھکا دینا پڑتا. کیا خیال ہے, یہ پیچھے کوئی سلنڈر لگانا پڑتا راکٹ کی طرح جو گیس خارج کرتا اور کچھوا آگے سے. لیکن اللہ نے دنیا کا سست ترین جانور کچھوا کو بنایا, سب سے لمبی زندگی کس کو دی ہے, کچھوے کو. ہم دیکھ کر آئے 200 سال پرانے کچھوے, میں تو کہا ان سے دم کرواؤ بھائی, بزرگ ہیں یہ, حقیقت ہے. اور انہوں نے بتایا 300 سال پرانا بھی ہے. وہ تو اس وقت چونکہ یہ تو شعور بعد میں بیدار ہوا نا انسان میں کہ یار ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں, بہت سے کچھوے ہو سکتا ہے ہوں پرانے ابھی پتہ ہی نہ ہو. وہاں ایک 20 سال کا کچھوا ہم نے دیکھا, میں نے کہا تو بچہ ہے. 200 سال کو 20 سال کا کیا ہے, تو بچہ ہے. تو اب دیکھو کچھوے کی رفتار ہی نہیں ہے, لیکن زندگی سب سے لمبی کس کی, کچھوے. کیوں؟ اللہ نے کہا تیری رفتار نہیں ہے تو میں دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہ خود سے پیدا نہیں ہوا, اس کے رب کو پتا ہے کہ کس کو پیدا کر رہا ہوں میں, لہذا تجھے میں ڈھال دوں گا جو جنگوں میں فوجی اور مجاہدین کے کام آتی ہے نا. بھائی وار کرو تو آگے سے ڈھال ہونی چاہیے نا, تیرے پاس ایسی خاندانی ڈھال ہوگی, ہاتھی بیٹھ کے چائے پیے گا یہاں بیٹھ کے اور تجھے جو بھی نہیں رہیں گی. کچھوا کیا کرتا ہے, جب کوئی جانور آتا ہے شکار کرنے, کچھوا سے بھاگا نہیں جاتا, تھوڑا سا بیچارہ چلتا ہے. جب کچھوے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا تو کچھوا خول کے اندر جا کے گرا لیتا اور مذاق اڑاتا ہے, بولتے اب کر لے جو کرنا ہے تو نے. اب وہ جانور جو ہے نا ایسے شاعروں کی طرح بیٹھ جاتا ہے کہ یار یہ جب نکلے گا باہر تو میں حملہ کروں گا. کچھوے کے پاس ٹائم بہت ہے, جانوروں کے پاس ٹائم, کیونکہ ان کی عمریں تو 5 سال 10 سال ہوں گی نا. وہ کہہ رہا ہے یار آدھی زندگی تو میری اسی کے انتظار میں لگ جائے گی, یہ منہ کب باہر نکالے گا ہے. اور کچھوے کو پتا ہے میرے پاس ٹائم کم, ابے وہی اس کو تو پتا ہے میں 250-300 سال آرام سے رہ لوں گا, تو اگر 15-20 سال بھی میں اس میں رہ گیا کوئی پرابلم. کیا خیال ہے, ٹائم کم نہیں ہے کچھوے کے پاس. وہ کہہ رہے کر لے بھائی تو کرنا ہے. اب وہی ہے نا کہ جیسے کوئی دشمن آپ کے گھر آ جائے اور آپ کنڈی لگا کے بیٹھ جائیں, دشمن کھڑا کھڑا انتظار کرے گا, وہ کہے گا کہ یار کبھی نہ کبھی تو نکلے گا نا. لیکن کچھوا کہتا ہے میرے پاس مجھے کوئی جلدی نہیں ہے, میں 200 سال بھی اندر آرام سے رہ سکتا ہوں, تو 4-5 سال میرے اوپر ضائع کرے گا, جا کے ادھر ہرن ورن کا تلاش کر. تو وہ تھوڑا سا پھر منڈی باہر نکال کے کچھوا دیکھتا ہے کھڑا ہوا ہے, شیر ہے, چلو وہ واپس. اسی دوران اگر شیر نے کچھ کر لیا تو کر لیا. تو نیچے سے بھی خول, اوپر سے بھی خول, اور اتنا مضبوط خول. یہ خول بنتا ہے گھاس پھوس سے. کچھوا کیا کھاتا ہے, گھاس. اسی گھاس سے اس کا خون بنے گا, اسی سے اس کی آنکھوں میں بینائی آئے گی, اور اسی سے وہ خول بھی اسی حساب سے بڑا ہوتا چلا جائے گا. جتنا بڑا کچھوا اس کی ڈھال اسی حساب سے. یہ نہیں کہ کچھوا اتنا بڑا ہو گیا ڈھال زیادہ بڑی ہو گئی, یا کچھوا تو بڑا ہو گیا ڈھال چھوٹی رہ گئی. ہر چیز اسی حساب سے بڑھ رہی ہے. اسی کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ جو مینجمنٹ ہے یہ خود بخود نہیں ہے, یہ بڑا زبردست غالب ہے اور جاننے والا ہے جس کا یہ انتظام ہے. تو اللہ پر ایمان لاؤ بھائی, اللہ پر ایمان لاؤ.